میرے نبی کی رحمت علوم کی وراثت، میرے نبی کی رحمت ابو بکر کی صداقت، میرے نبی کی رحمت عمر کی عدالت، میرے نبی کی رحمت عثمان کی سخاوت، میرے نبی کی رحمت علی کی شجاعت، میرے نبی کی رحمت خالد کی جرأت، میرے نبی کی رحمت راضی کی بلاغت، میرے نبی کی رحمت سعدی کی فصاحت، میرے نبی کی رحمت غوث پاک کی کرامت، میرے نبی کی رحمت اعلیٰ حضرت کی فتاحت، میرے اعلیٰ حضرت کی فصاحت، میرے نبی کی رحمت دنیا میں ہر کفر کا علاج، میرے نبی کی رحمت ہر بیماری کا علاج، میرے نبی کی رحمت ساری کائنات کا وجود، میرے نبی کی رحمت میرا اور آپ کا وجود، میرے نبی کی رحمت دو قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں اللہ رب العالمین تو پیارے آقا رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مجاہد ملت، یاد شہید کربلا، غلامان تاج الشریعہ کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش نور نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ ارے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ فضا زمانے کی تھی مقدر، ظہور خیر البشر سے پہلے جہاں میں تھا مستقل اندھیرا، نمود نور سحر سے پہلے ہوئی تخلیق نور سرور، ازل میں شمس و قمر سے پہلے کہ ان چراغوں کو لو ملی ہے انہی کی روشن نظر سے پہلے۔ کہتا ہے اے محمد کن آمین، آپ ہی بہتر امان دینے والے ہو جائیے۔ میرے آقا نے اس کو معاف فرما دیا، اپنی قوم کے پاس جاتا کہتا ہے لوگوں آج میں تمہارے پاس ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں، ایسے انسان کے پاس سے آیا ہوں کہ اتنا رحم کرنے والا، اتنا دیالو میں نے روئے زمین پر آج تک کوئی انسان نہیں۔ لیکن یہ ابی بن خلف کیا کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں نے ایک گھوڑا اس لیے پالا ہے کہ اس پر سوار ہو کر میں تجھ کو قتل کروں گا۔ اس کو کیا پتا تھا؟ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ لے اس کو کون مار سکتا ہے؟ یہ مردود کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک گھوڑا اس لیے پالا ہے کہ اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابی بن خلف انشاءاللہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ کتنی جنگیں ہوئی، کتنے غزوے ہوئے، سرکار کے ہاتھوں کوئی نہ مارا گیا، مارا گیا تو یہ ابی بن خلف مارا گیا۔ کب؟ جب جنگ احد چل رہی ہے، کتنی بڑی تعداد ہے کفار کی اور کتنی چھوٹی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اس نے سوچا کہ لاؤ پیچھے سے وار کر کے محمد بن عبداللہ کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن صحابہ نے اس کو پکڑ لیا اور سوچا کہ تلوار کے ایک ہی وار میں اس کی گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے منع فرما دیا، اپنے صحابہ کو روک دیا، ایک صحابی کی برچھی لی اور ہلکے سے اس کی گردن پر مار دی۔ اتنا درد ہو رہا ہے، پورے احد کے میدان میں دندناتا پھر رہا ہے، بھاگا پھر رہا ہے۔ اس کی قوم کے لوگوں نے کہا ابی بن خلف ارے تیری تو بہادری کے مکے میں چرچے ہوتے ہیں، تیری تو بہادری کے مکے میں شہرے ہوتے ہیں، تو تو بڑا بہادر ہے، مکے کا کمانڈر بننے کی کوشش کرتا ہے اور ہلکی سی تکلیف کیا ہو گئی پورے احد کے میدان میں بھاگا پھر رہا ہے، اتنا درد ہو رہا تجھے۔ کہنے لگا اے لوگوں ارے تمہیں کیا پتا ہے کہ اس میں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنا درد ہو رہا ہے، ارے تمہیں پتا نہیں ہے یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ کی مار ہے۔ میں لات و عزا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جن کو وہ پوچھتا تھا، کہتا ہے اگر یہ میرا درد سارے لشکر میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کا سارا لشکر ہلاک ہو جائے۔ ابی بن خلف کہتا کہ اگر میرا درد تمام لشکر میں تقسیم کر دیا جائے تو سارے کا سارا لشکر ہلاک و برباد ہو جائے گا، مر جائے گا۔ غزوہ احد ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، مکے کو جا رہا تھا واپس، مکے نہ پہنچ پایا۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بدترین کافر وہ ہے، سب سے برا کافر وہ ہے کہ جس نے معاذ اللہ کسی نبی کو شہید کیا ہو یا جس کو کسی نبی
نبی نے مارا ہو وہ سب سے بدترین کافر ہے۔ اور آپ نے سن لیا کہ ابی بن خلف وہ مکے کا مشہور کافر ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مار سے فی النار ہوا ہے۔ بے نمازی کل قیامت کے دن فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ نماز چھوڑیں گے؟ نماز نہیں چھوڑیں گے؟ وعدہ کیجیے نماز، کیونکہ سرکار نے فرمایا بے نمازی فرعون کے ساتھ۔ فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، معاذ اللہ بہت بڑا خدا کہلوایا، اللہ نے ڈبو کر مار دیا۔ حامان بھی اس کا وزیر، وہ بھی اس کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اور ابی بن خلف کتنا سڑا ہوا مکے کا مشہور یہ کافر تھا، یہ بھی مر گیا، سرکار کے ہاتھوں مارا گیا۔ بے نمازی ان تین کے ساتھ ہوگا۔ کیا کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ اس کا حشر ان کے ساتھ ہو؟ کوئی مسلمان نہیں چاہے گا۔ تو ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ، جہاں تک ہم سے ہو سکے گا اپنی نمازوں کو قضا نہیں کریں گے، نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر بولی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لیکن آج ہمارے نوجوان، ہمارے بوڑھے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، حالات کیا ہیں؟ آج ہم ایمان کی قدر و قیمت نہیں رہی۔ دیکھ رہے ہیں آج ملک ہندوستان کے حالات۔ کیا ہمیں اور آپ کو یہ پتا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں غیروں کے ساتھ جا کر کے گلچھڑیاں اڑائیں گی؟ کیا ہمیں آپ کو یہ پتا تھا کہ کورٹ میں باقاعدہ رٹ دائر کریں گی کہ میرا نام شبانہ تھا، اب میں نے اپنا نام بدل دیا، میں نے دھرم چینج کر دیا، مذہب بدل دیا، پہلے میرا نام شبانہ تھا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اب میں اسلام دھرم کو چھوڑ رہی ہوں، اب اسلام سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غیروں کے ساتھ جا کر کورٹ میں درخواستیں دی جا رہی ہیں، رٹ دائر کی جا رہی ہیں۔ ارے ایمان کی دولت کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں ایمان کی اہمیت کو بھول چکی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے۔ اگر آج ہمارا نوجوان، اگر ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے تو اس میں بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار میرے پیارے ساتھیوں نوجوانوں کا ہے، نوجوانوں کا ہے۔ کیوں؟ نوجوان سماج کا وہ امپورٹنٹ اور اہم حصہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سماج اور کوئی بھی معاشرہ نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، نوجوانوں کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ نوجوان معاشرے کی جان ہوتے ہیں، اس کا کیپٹل ہوتے ہیں، اس کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر ملک، دنیا کے ہر سماج کے پروجیکٹ کا حصہ ہوتے ہیں نوجوان۔ دنیا کا کوئی ملک نوجوانوں کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کی قوم، کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے نوجوان باہمت نہ ہوں، جب تک اس کے نوجوان باعمل نہ ہوں، جب تک اس کے نوجوان محنتی نہ ہوں۔ اور دنیا کی جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان نشے کے عادی ہو جائیں، جس قوم کے نوجوان بیکار اور بے مطلب ہو جائیں، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا میں ایک سماج، اچھا سماج بنے، ایک بہترین سماج بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب صحابہ اکرام کا ہم نام پڑھتے ہیں، جب آپ کی سیرت ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کے صحابہ اکرام میں جو چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں، جو ایڑی چوٹی کے صحابہ اکرام ہیں، اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا ہے، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا ہے، ان میں میجورٹی نوجوان صحابہ اکرام کی نظر آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی عمر کتنی ہے؟ 38 سال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان، حضرت عبداللہ ابن مسعود نوجوان، حضرت سعید بن زید نوجوان، حضرت ارقم بن ابی ارقم نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان۔ یہ پوری ٹیم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یہ نوجوانوں کی ٹیم ہے میرے بھائیوں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی ویلیو کا پتہ نہیں ہے۔ آج اس معاشرے کو تباہ کرنے والی، آج اس معاشرے کو خراب کرنے والی دشمن طاقتوں کے ٹارگیٹ آپ ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹارگیٹ ہیں۔ آج ایمان کی ویلیو ہمیں پتہ نہیں ہے، آج ایمان کی اہمیت ہمیں پتہ نہیں ہے،
اگر قوم کا نوجوان سدھرتا ہے تو پوری قوم سدھرتی چلی جاتی ہے۔ عزیزان ملت، کل جمعے کا دن ہے، اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو آپ سورہ کہف پڑھیے۔ سورہ کہف میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ تک اس کو ایک نور عطا کرتا ہے، ایک روشنی عطا کرتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھیے۔ سورہ کہف میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک قصہ بیان کیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں مت جائیے، اس کی تفصیلات میں مت جائیے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ پیش کیا ہے، لیکن قرآن کریم ایک بات کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ اے دنیا والوں سنو، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ کے کچھ نوجوان بندے تھے جو سب سے پہلے اپنے رب کی توحید پر ایمان لے کر کے آئے تھے۔ یعنی قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی توحید کا ڈنکا، رسول کی رسالت کا ڈنکا اگر دنیا کے اندر سب سے پہلے کسی نے بجایا ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت نے بجایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خاکدان گیتی پر ہدایت کے واسطے مبعوث فرمایا۔ قرآن کہتا ہے فما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کی قوم کے چند لوگ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے ذریۃ من قومہ، وہ نوجوان تھے، وہ نئی نسل تھی، بوڑھے لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے، معمر عمر دراز لوگ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے نوجوان تھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے آج یوٹیوب کے اوپر، آج انٹرنیٹ کے اس زمانے میں آج ہمارا نوجوان بھٹکتا چلا جا رہا ہے، ہماری نوجوان بہن گمراہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی وہ پیشین گوئی ہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا، یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ یمرقون من الاسلام کما یمرق السہم من الرمیہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور بولیے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی فی آخر زمان قوم، قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے حدثاء الاسنان، جو نوجوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، اور بے وقوف ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے، لیکن اسلام سے ایسے نکل جائیں گے کما یمرق السہم من الرمیہ، جیسے کہ تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتا ہے، ویسے وہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج ہمیں انٹرنیٹ پر نہ جا کر تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انٹرنیٹ سے ہٹ کر ان علماء حق، علماء اہل سنت سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ علماء زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کا مسلک کیا ہے، کس کا عقیدہ کیا ہے، کون قرآن و حدیث کے نام پر ہمیں گمراہ کر رہا ہے، کون واقعی میں ہمیں قرآن و حدیث کی بات بتا رہا ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے آپ علم حاصل کریے۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے، لیکن علماء سے رابطے میں رہیے، کیونکہ یہی علماء ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ وہ علماء ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ رسالت علماء اہل سنت، یاد شہید کربلا سجاد حسین صاحب رضوی، نعرہ تکبیر۔ تو آج ہمارے نوجوان کے لیے سب سے بڑی خرابی کیا ہے؟ دین اور ایمان کی خرابی ہے۔ دین کی اہمیت پتہ نہیں، اشارے میں اپنے دین کو کسی کی باتوں میں آ کر، چکنی چپی باتوں میں آ کر قرآن و حدیث کے نام پر اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ ارے ایمان تو اتنی بڑی دولت ہے، پروردگار عالم فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان کو لایا جائے گا، قرآن کہتا ہے اب بے ایمان انسان کو اگر زمین بھر کے اللہ سونا بھی دے دے اور ایمان کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں وہ سونا دینا چاہے کہ اللہ میں ایمان تو لے کر کے نہیں آیا ہوں، میں نے تو بہت بڑی بلڈنگ بنائی، میں نے تو بہت بڑا بزنس کیا، میں نے تو بہت بڑا کاروبار کیا، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس ایمان نہیں ہے، تو پروردگار عالم فرماتا ہے فلن يقبل من احدهم، ان لوگوں سے جو ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، ایمان کی دولت کو ضائع کر دیا،
परवरदिगार फरमाता है क़यामत के दिन जमीन भर के सोना भी अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह कुरान में क्यों फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत न आए मगर ईमान की हालत में, मगर इस्लाम की हालत में। यानी ईमान इतनी बड़ी दौलत है, ये सही अकीदा इतनी बड़ी दौलत है कि मरते दम तक इसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो हमारे नौजवान के लिए सबसे बड़ी तबाही की चीज़ क्या है? ईमान की तबाही। दूसरा मसला हमारे नौजवान के लिए क्या है? ज़िंदगी का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है, ज़िंदगी का कोई टारगेट नहीं है, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। कमाना है, खाना है और इंजॉय करना है। अल्लाह की कसम ये मुसलमान की ज़िंदगी नहीं है, ये तो अल्लाह को ना मानने वाले अल्लाह के दुश्मन की ज़िंदगी है। कुरान कहता है मुशरिकीन मक्का कहा करते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। ऐ लोगो क़यामत कोई चीज़ नहीं है, कब्र का अज़ाब व सवाब कोई चीज़ नहीं है, जन्नत कोई चीज़ नहीं है, दोज़ख कोई चीज़ नहीं है, हश्र व नश्र कोई चीज़ नहीं है, हिसाब व किताब कोई चीज़ नहीं है। अरे यहीं खाना है, यहीं पीना है, यहीं मर जाना है। ये मोहम्मद क्या कहते हैं? इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, जब हम मर जाएंगे हमारी जिस्म को, हमारे गोश्त को ये मिट्टी खा जाएगी। इज़ा कुन्ना इज़ामन नखिरा, हमारी हड्डियाँ खोखली हो जाएंगी, तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। वमा नहनु बिमबऊसीन, हमें नहीं उठाया जाएगा। यही खाना है, यही पीना है, यही मर जाना है। क़यामत कोई चीज़ नहीं है, जन्नत तो दोज़ख कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह की कसम ये मुसलमान की ज़िंदगी नहीं हो सकती। ये तो अल्लाह को ना मानने वाले अल्लाह के दुश्मन की ज़िंदगी है। मुसलमान की ज़िंदगी का एक टारगेट है, मुसलमान की ज़िंदगी का एक मकसद है, मुसलमान की ज़िंदगी का एक ऑब्जेक्टिव है, मुसलमान की ज़िंदगी का एक गोल है। और वो क्या है? वो ये है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अपने अल्लाह को राज़ी करना है, अपने परवरदिगार को खुश करना। तीसरी खराबी हमारे नौजवान के अंदर, तीसरी खराबी क्या है? आज हमारे बहुत से नौजवान अपने माँ बाप के साथ गलत ताल्लुक़ करते हैं, उनसे अलग रहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनसे बुरा भला कहते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इस्नान युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाहों की सज़ा अल्लाह दुनिया ही में दे देता है, दो गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में मिल जाती है। अल बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन